السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو قدرت کے ایک معجزے کے بارے میں ہے جو امریکہ میں ایک خاندان کے ساتھ پیش آیا۔ یہ امریکہ میں پیش آنے والا ایک حیرت انگیز واقعہ ہے۔ کرس لوری اور اس کی اہلیہ لوری کوبل امریکی شہری ہے۔ ایک مرتبہ لوری اپنے 3 بچوں کے ساتھ اپنی چھوٹی سی کار میں ہائی وے پر مشہور سفر تھے۔ 2 بیٹیاں کائل اور ایما اور ایک بیٹا کائی تھی۔ پچھلی سیٹ پر سو رہے تھے۔ پارک میں بچوں کو گھما کر کچھ شاپنگ کر کے ایک سگنل پر آ کر اسے رکنا پڑا۔ پیچھے سے ایک کنٹینر آیا جس میں 20 ٹن کا لوڈ تھا۔ رفتار 90 کلومیٹر تھی۔ بریک نے کام نہیں کیا۔ اس نے لوری کی کار کا پچھلا حصہ کچل دیا۔ سب شدید زخمی ہو گئے۔ دونوں بچوں نے تو موقع پر ہی دم توڑ دیا۔ بیٹا بھی چند روز اسپتال میں رہ کر بہنوں کے پاس پہنچ گیا۔ اس حادثے میں لوری کو شدید چوٹیں آئی اور وہ کومے میں چلی گئی۔ جب لوری ہوش میں آئی تو اس نے سب سے پہلے بچوں کا پوچھا۔ شوہر نے جانے خبر سنا دی کہ تینوں کا انتقال ہو گیا ہے۔ اب کیا ہو سکتا تھا؟ دکھیاری ماں خون کے آنسو پی کر رہ گئی۔ کنٹینر کا ڈرائیور ایک ملٹی نیشنل کمپنی کا ملازم تھا۔ اس سے قبل 3 بار حد رفتار کے قوانین توڑ کر گرفتار ہو چکا تھا، لیکن ہر بار کمپنی کے تگڑے وکیل نے اسے بآسانی جیل سے چھڑا لیا تھا۔ اس بار بھی وہ گرفتار تو ہو گیا، لیکن سزا شاید ہی ملتی۔ اب کرس اور لوری جن کی دنیا پہلے سے لٹ چکی تھی، وہ پارکوں میں لوگوں کو اپنے بچوں کے ساتھ کھیلتے دیکھتے تو ان پر غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے۔ لوری کی جانب بھی کسی بچے پر نظر پڑتی یا پڑوس کے گھر سے بچوں کی آوازیں آتی تو وہ خود بھی بچوں کی طرح رونے لگ جاتی۔ غموں کا مارا یہ جوڑا کیا کیس لڑتا۔ وکیل کے اخراجات اٹھانے اور عدالتوں کا چکر لگانے کی بجائے انہوں نے معاملہ اللہ کے سپرد کرنے کا فیصلہ کر لیا کہ وہی بہترین بدلہ دینے والا ہے۔ پھر کنٹینر کا ڈرائیور خود بھی 3 بچوں کا باپ تھا۔ لوری نے کرس سے کہا کہ ہمارے بچے تو ویسے بھی جنت پہنچ گئے، اب اگر کیس لڑے تو ان کا نعم البدل دنیا میں نہیں مل سکتا۔ اگر یہ ڈرائیور بھی طویل عرصے کے لیے جیل چلا جائے تو اس کے بچوں کا کیا بنے گا؟ اس لیے اس کا جرم معاف کرتے ہیں، ہمیں اللہ پاک نعم البدل عطا فرمائے گا۔ کرس نے بیوی کی بات مان لی اور معاملہ رب کے حوالے کر کے خاموشی اختیار کر لی۔ ڈرائیور سے کوئی دیت اور خون بہا بھی نہیں لیا، وہ رہا ہو کر گھر چلا گیا۔ یہ سب کچھ دنیا کی عدالت میں ہو رہا تھا۔ ایک عدالت عرش معلیٰ پر بھی سجی ہوئی تھی جس کا قاضی یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اب وہاں سے فیصلہ ہونے کی باری تھی۔ چونکہ حادثے سے لوری بری طرح زخمی ہوئی تھی، اس لیے ماں بننے کا بظاہر کوئی امکان نہیں تھا، لیکن رب جب چاہے تو تمام ظاہری اسباب فیل ہو جاتے ہیں اور اس کی چاہت عملی صورت اختیار کر لیتی تھی۔ ابھی 6 ماہ ہی گزرے تھے کہ لوری کچھ بیمار سی ہو گئی۔ جب میڈیکل چیک اپ کرایا تو معلوم ہوا کہ وہ امید سے ہے اور 3 جوڑا بچوں سے حاملہ ہے، وہ بھی 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا۔ جب دینے والا دینا چاہے تو اسباب بھی آسان فرما دیتا ہے، سبحان اللہ۔ چنانچہ 3 ماہ بعد لوری نے نارمل طریقے سے جیک، ایشلی اور ایلی کو جنم دیا۔ نہایت عجیب و غریب بات یہ کہ تینوں بچے اپنے متوفی بھائی بہنوں کے ہو بہو مشابہ ہے، ان میں ذرہ برابر فرق نہیں ہے۔ ایشلی اپنی متوفیہ بہن ایما کی اور ایلی کائل کی ہو بہو کاپی ہے، جبکہ جیک تو بالکل ایسا ہی ہے گویا کائل نے دوبارہ جنم لیا ہو۔ صرف شکل و صورت ہی نہیں بلکہ عادات و اطوار، انداز گفتار، حتیٰ کہ احساسات بھی متوفی بھائی بہنوں جیسے ہیں۔ ڈرائیور کو معاف کر کے معاملہ رب کے سپرد کیا تو اس نے پھر سے لوری کے آنگن کو بلبلوں کی چہک سے بھر دیا۔ اسے اپنے متوفی بچوں کا غم بالکل بھلا دیا۔ لوری کا کہنا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے متوفی بچوں کی روحیں ان جوڑا بچوں میں رکھ کر انہیں مجھے لوٹا دیا ہے۔ میں اپنے رب کے اس کرم پر بہت ہی خوش ہوں۔ بے شک نیکی ضائع نہیں ہوتی اور صبر کا بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی عطا فرما دیتا ہے۔ شکریہ۔